الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ترجمہ: تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ کہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور یہ کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی رسول کو تمام قوم کے مقابلے میں کوئی نمایاں امتیاز ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہماری جیسے بشر ہو اور آسمان کے فرشتے نہیں، جس کے سامنے خواہ مخواہ انسانوں کی گردنیں جھک جائیں۔ پھر بشر بھی ایسے نہیں جیسے کوئی خاص تفوق اور بڑائی ہم پر حاصل ہوتی، مثلاً بڑے دولت مند ہوتے یا جاہ و حکمت کے مالک ہوتے، یہاں تک کہ جو لوگ تمہارے پیرو ہوئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سب کے سب مفلس، رذیل، پست اور ادنا طبقے کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے شریفوں کے لیے ننگ و عار کا موجب ہے۔ تو کیا ساری خدائی میں سے تم ہی ملے تھے جنہیں خدا نے اپنے منصب کی سفارت پر مامور فرمایا؟ آخر ہم تم سے حسب و نسب، مال و دولت، خلق اور خلق کس بات سے کم تھے جو ہمارا انتخاب اس عہدے کے لیے نہ کیا گیا؟ کم از کم آپ کا اتباع کرنے والے ہی کوئی معزز اور بڑے آدمی ہوتے، بھلا ان موچیوں اور حجاموں کا تابع ہو جانا آپ کے لیے کیا موجب فضل اور شرف ہو سکتا ہے، اور کس طرح صداقت کی دلیل بن سکتی ہے ایسے سطحی لوگوں کا جن کی پستی اور رذالت بالکل عیاں ہے؟ بے سوچے سمجھے اور بدون غور و تأمل کے ظاہری اور سرسری طور پر ایمان لے آنا آپ کا کون سا کمال ہے؟ بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی سب جھوٹے ہو۔ تم نے ایک بات بنائی اور چند بیوقوفوں نے ہاں میں ہاں ملا دی تاکہ اس طرح ایک نئی تحریک اٹھا کر کوئی امتیاز اور بزرگی حاصل کر لیں۔ یہ ان ملعونوں کی تقریر کا ما حاصل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کے رسول آتے تھے تو جو لوگ وہاں پر حیثیت والے ہوتے تھے ان کو اپنی پوزیشن، اپنی چودراہٹ اور اپنی جو ہے مقام کے چھن جانے اور ختم ہو جانے کا خوف ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اگر ان کو بات سمجھ میں آتی بھی تھی تو بھی دنیاوی منفعت رکھنے کے لیے وہ رسولوں کو جھٹلا دیتے تھے تاکہ ان کی دنیاوی پوزیشن جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔